يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ بولنے کی اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے کے بعد سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعے پر آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع شروع کیا تھا جس کا عنوان تھا اولاد والی نعمت. اور آج اسی نعمت کی تربیت کیسے کرنی ہے، اولاد والی نعمت کے جو حق ہے والدین پر وہ کیا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ان چیزوں کو بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ. پچھلے جمعے پر ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ سے جس وقت اولاد مانگو تو صرف اولاد نہیں بلکہ نیک اور صالح اولاد اللہ سے مانگو. بعض لوگ جہالت کی بنا پر ایسی دعائیں کر دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور ایسے الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں. علماء کرام نے کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے سرداروں کو دیکھا کہ گھوڑوں پر سوار ہے. جب گھوڑوں پر چلتے ہوئے دیکھا تو اللہ سے مانگنے لگا، اللہ مجھے بھی گھوڑا ضرورت ہے. ہر وقت یہی، اللہ مجھے بھی گھوڑا ضرورت ہے، مجھے بھی گھوڑا دے، مجھے بھی گھوڑا دے. ایک دل جنگل کے اندر ہے، یہی رٹ لگائی ہوئی ہے، اللہ مجھے گھوڑا ضرورت ہے، گھوڑا دے گھوڑا دے. کوئی سردار تھا، نواب تھا، بڑا تھا، جنگل کے اندر آ رہا تھا، اس کی گھوڑی سو پڑی. اب گھوڑی کا بچہ چھوٹا ہے، چلتا نہیں ہے. اس نے سوچا اب کیا کرے. وہ اچانک سے اس بدھو کو دیکھا، کان سے پکڑا، کہنے لگا کہ
جنگل سے نکال کر آبادی کے اندر لے گئے، گھوڑی کا بچہ کندھوں پر اٹھایا ہوا، کہہ رہے اللہ سنتا تو ہے پر سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ میں نے مانگا تھا ایسا گھوڑا جس کے اوپر میں سوار ہوں، اور آپ نے ایسا دیا جو میرے اوپر سواری کر رہا ہے۔ آپ نے ایسا دیا جو میرے اوپر سواری کر رہا ہے۔ بھائی اللہ سے اولاد مانگو، اللہ بیٹی دے تو یہ نہ کہو کہ مجھے تو بیٹا ضرورت تھا، اللہ بیٹا عطا کرے تو یوں نہ کہو کہ مجھے بیٹی ضرورت تھی۔ بھائی ہو سکتا ہے اللہ نے جو بیٹی عطا کی ہے اس بیٹے سے کئی درجہ اعلیٰ افضل ہو۔ اگر بیٹیاں اللہ کی نعمت نہ ہوتی، اللہ کو پسند نہ ہوتی، اپنے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں عطا نہ کرتے، اور بیٹے اللہ کی نعمت نہ ہوتی، حضرت نوح علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو بیٹے عطا نہ کرتے۔ مختصر بات، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، مکس ہو، جیسا کیسا ہو، اللہ کو پتا ہے کہ اس کو کیسی اولاد دینی ہے، بیٹے دینے ہیں بیٹیاں دینی ہے، مکس کر کے دینا ہے یا ان کو باندھ رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب اولاد اللہ نے عطا کی تو علماء کرام نے کچھ حقوق اولاد کے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کی تلاش کرے، اولاد کے لیے نیک ماں یعنی اپنے لیے نیک بیوی اور صالح بیوی تلاش کرے۔ نمبر 2، اولاد ہو جائے تو اچھا اور خوبصورت نام رکھے۔ نمبر 3، فرمایا کہ اولاد کے ساتھ پیار اور محبت کرے۔ نمبر 4، اولاد کی پرورش حق اور حلال کی روزی سے کرے۔ اور نمبر 5، جو سب سے بڑی تربیت اور سب سے اہم حق ہے والدین کا اپنی اولاد پر، کہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ صحیح طریقے پر قرآن اور سنت شریعت کے مطابق ہے۔ یہ 5 حق علماء کرام نے اولاد کے لکھے ہیں والدین پر۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے، جو بیان ہو گئے پھر اگر زندگی ہوئی تو اگلے جمعے پر باقی کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام فرماتے ہیں سب سے پہلا حق جو ہے والدین کا، والد کا اپنی اولاد پر، فرمایا نیک اور صالح بیوی تلاش کرنا اپنی اولاد کے لیے، نیک اور صالح ماں تلاش کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، عدالت لگی ہوئی ہے، ایک بوڑھا آتا ہے، آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے، حضرت میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا، فرمایا نوجوان تیری شکایت آئی ہے، باپ کا نافرمان ہے، والدین کی اطاعت نہیں کرتا۔ باتیں ہوئی، کہنے لگا امیر المؤمنین آیا والد کا بھی اولاد پر حق ہے یا نہیں؟ جواب دیا ہاں حق ہے۔ فرمایا کون سا حق ہے؟ امیر المؤمنین جواب دے کر کے
حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کو تلاش کرنا، حلال کی روزی کھلانا، اچھی تربیت کرنا۔ جواب دیا امیر المؤمنین ان میں سے ایک حق بھی میرے والد نے پورا نہیں کیا۔ امیر المؤمنین جواب دینے لگے یار جب تم نے ایک حق بھی ادا نہیں کیا تو تیرے حق کیسے ادا ہوں گے؟ اس وجہ سے میرا جی خوبصورت صورت پر نہ جانا بلکہ سیرت کو بھی دیکھنا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لڑکی والے دیکھتے ہیں یار مالدار ہے یا نہیں، خوبصورت ہے یا نہیں، نوکری ہے یا نہیں، گھر بار کیسا ہے، سیرت کو نہیں دیکھا۔ لڑکے والے دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت ہے، یہ نہیں دیکھا کہ سیرت کیسی ہے، حالانکہ یہ پہلا حق ہے والد پر اولاد کا۔ نیک اور صالح ماں کی تلاش کرنا۔ انشاءاللہ آپ کے ذہن کے اندر آ رہی، آگے جا کر وہ بھی آپ کو سنائیں گے کہ میں کیسی ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ نیک اور صالح ماں تلاش کی، پھر بھی اولاد نیک نہیں آئی۔ اس چیز پر بھی اللہ قادر ہے، کیوں؟ اللہ وہ ذات ہے جو کانٹوں سے پھول نکالنے والی ذات ہے اور پتھروں سے پانی نکالنے والی ذات ہے۔ کبھی بری بیوی سے بھی نیک اولاد آ جاتی ہے، نیک بیوی سے بھی بری اولاد آ جاتی ہے، لیکن والد کا حق ہے، والد کا حق ہے اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا تلاش کرنا۔ اگر یہ کام نہ کیا تو اولاد کا پہلا حق کھا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اپنی اولاد کا اچھا نام رکھنا، خوبصورت نام رکھنا، اچھا نام رکھنا جس کا معنی بھی اچھا ہو، صحیح معنی بن رہا ہو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں استاد جی ایسا نام بتائیں جو آج تک کسی نے نہیں رکھا ہو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کی طرف دیکھ، اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف دیکھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، کتنے پیارے نام ہیں۔ فرمایا اللہ کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھتے جاؤ، صحابہ کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھتے جاؤ، انبیاء کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھتے جاؤ۔ ایک اور بات، نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک عالم تھے، وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میری بچی ہے، بڑی باتیں کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، آپ کچھ دم ڈالیں۔ میں نے پوچھا نام کیا رکھا ہوا؟ بولتا ہے نام شاہین ہے۔ کہتے میں نے جواب دیا کہ انہیں نام ہی ایسے رکھا ہے جو اوپر پرواز کرتے۔ ابھی آفتاب صاحب کا بچہ حماد، اس دن بات وغیرہ چلی ہے نا، چھوٹا بچہ ہے اس کا، محمد موسیٰ نام ہے۔ وہ کہتا ہے استاد جی ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ یہ بڑا بچہ اتنا بڑا ہوا ہے یہ ایسے کام نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ موسیٰ اس کا نام ہے جس نے فرعون کو بھی نہیں بخشا تھا، اتنے بڑے بڑے ملات، اتنے نوکر چاکر، اس کو بھی بس کر دیا۔ کہتے ہیں نام تبدیل کر دو۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، نام پوچھتے ہیں نام کیا ہے، جواب ملتا ہے فلاں نام ہے، مانا ٹھیک ہے تو فرمایا ٹھیک۔ اگر مانا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک مانا نہیں بن رہا، اللہ کے نبی نام تبدیل کرتے جا رہے ہیں، تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ کئی صحابہ کے نام اللہ کے نبی نے تبدیل کیے، اور آج کل کہتے ہیں معاویہ نام کا معنی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر معاویہ نام کا معنی ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کے نبی تبدیل کر دیتے۔ صحابہ کے اندر ایک نام کا معاویہ نہیں ہے، بلکہ کئی معاویہ نام کے صحابی اللہ کے نبی کے ہیں۔ کیوں معنی ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کے نبی تبدیل کر دیتے۔ دوسرا حق یہ ہے میرا جی، اولاد کا خوبصورت نام رکھنا، اداکاروں والا نہیں، فلموں والا نہیں، فلموں والا نہیں، قدروں والا نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزر چکے، اتنے صحابہ، تلاش کرے تو صحابہ میں سے کوئی نام ہمیں نہیں ملے گا خوبصورت؟ ہر صحابی کا نام خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پر فرمایا، تیسرا حق یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت کرنا، اولاد کے ساتھ محبت کرنا۔ اللہ کے نبی بھی بڑی پیار اور بڑا محبت اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہر مقام پر، ہر میدان کے اندر اللہ کے نبی پیار اور محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم شفقت اور بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی ایک معصوم بچے کو چوم رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی، اللہ کے پیغمبر جی آپ تو پیار کر رہے ہیں، لیکن میرے 10 یا کتنے بچے ہیں، آج تک میں نے ایک بچے کو بھی نہیں چوما۔ اللہ کے نبی فرمانے لگیا اگر اللہ تیرے دل سے رحم نکال دے، میں اللہ کا نبی تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی آپ تو بچوں کو چومتے ہیں، لیکن میں نے آج تک اپنے بچوں کو نہیں چوما، پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھنا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ابھی پچھلے دنوں کے اندر بابا جی فوت ہوئے، داؤد بابا جان، ان کے میں اکثر آپ کو سناتا رہتا تھا، وہ جب بھی ادھر آتے ہیں ہر بچے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ سلام کرتے، اور اگر کسی بچے کو سلام نہ کرتے نا تو بچے خود اٹھ کر ان کو سلام کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان پر سختی زیادہ میں کرتا ہوں، سختی زیادہ میں کرتا ہوں ان پر، لیکن الحمدللہ ان کے ساتھ پیار اور محبت جو ہے نا، سختی کرنے کے باوجود بھی اکثر لڑکے پھر آتے ہیں استاد جی ہم آپ کے پاس پڑھیں گے۔ تو یقین جانو پیچھے بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے حفظ والی کلاس بھی میرے پاس، اور میں نے تعداد گنی کم از کم 55 یا 57 لڑکے بنتے تھے۔ میں نے کہا یار حفظ والے بچے ان کے ساتھ ناظرے والوں کو مشکل ہوتا ہے، ان کو نکالا دوسری کلاس میں بٹھایا، کچھ دن گزرے تو پھر ایک ایک استاد جی ہم آپ کے پاس آئے۔ تو بچوں کے دل کے اندر صرف خوف اور ڈر نہیں بھرنا،
اگر صرف خوف اور ڈر بھر دیا نا، آپ سے ڈرے تو گے لیکن آپ کے ساتھ محبت اور آپ کا ادب اور احترام نہیں کریں گے۔ لیکن اگر خوف بھی ہو تو بچوں کے دلوں کے اندر محبت بھی ہو، پھر بچوں کے دل کے اندر خوف بھی ہوگا اور آپ کے لیے محبت بھی ہوگی، پر شرط یہ ہے کہ رحم کیا جائے، شفقت کی جائے بچوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیسرا حق یہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرنا، رحم کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسا بد نصیب باپ ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ میرا عظیم محبت نہیں کرتا۔ اولاد تو وہ اولاد ہوتی ہے، وہ نعمت ہوتی ہے، جنگل بیابان کے درندے، جنگلی جانور بھی اولاد کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، جنگلی جانور بھی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اولاد کے ساتھ محبت نہ کی جائے، بڑا بد نصیب وہ بندہ ہے۔ نمبر 1، اولاد کے لیے نیک ماں کو تلاش کرنا، صورت پر نہ جانا، سیرت کی طرف جانا ہے۔ نمبر 2، اولاد کا اچھا نام رکھنا۔ نمبر 3، اولاد کے ساتھ پیار اور محبت کرنا۔ نمبر 4 میرا عزیز فرمایا اولاد کو حق اور حلال کی روزی کھلانا۔ اولاد کو حلال کی روزی کھلانا یہ چوتھا حق ہے اولاد کا والدین پر۔ فرمایا دودھ پلانے والی عورت جو ہے، چاہے ماں ہو یا کوئی اور دائی ہو، وہ بھی حلال کھانے والی ہو، تاکہ دودھ بچہ پیے وہ حرام دودھ معصوم بچے کے پیٹ کے اندر نہ جائے۔ جس وقت گوشت کے اندر حرام دودھ جائے گا، فرمایا کہ یہ بھی والدین اولاد کا حق کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی عدالت اور صداقت سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ آؤ ذرا سنو وہ کس ماں کا بچہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، چلتے چلتے آواز آئی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے، بیٹا آج بکریوں نے دودھ تھوڑا دیا ہے، دودھ مانگنے والے آئیں گے، دودھ نہیں ہوگا، لہذا ایسا کریں کہ آپ دودھ کے اندر پانی ملا دیں تاکہ سب کو دودھ پورا ہو جائے۔ بیٹی جواب دے کر کہنے لگی، اماں امیر المؤمنین نے اعلان کروایا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا، دودھ کے اندر پانی مکس نہیں کرنا ہے۔ ماں جواب دے کر کہتی ہے، بیٹا امیر المؤمنین یہاں کون سا سن رہے ہیں؟ جواب ملا، اماں امیر المؤمنین نہیں سن رہے تو امیر المؤمنین کا خدا تو سن رہا ہے۔ امیر المؤمنین تو نہیں سن رہے لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو سن رہا ہے۔ بغاوت نہیں کرنی، بغاوت نہیں کرنی اماں، اور اللہ کی شان یہ امیر المؤمنین دیوار کے باہر، چار دیواری کے باہر کھڑے ہیں، ساری باتیں سن رہے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہیں، بیٹی اس عورت کو دیکھا بھی نہیں ہے، صورت کیسی ہے، الفاظ سنے کہ یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، آرڈر ہے، قانون ہے کہ دودھ کے اندر پانی مکس نہیں کرنا۔ گھر کے اندر گئے اور گھر والی کو کہتی ہے، کہنے لگے چل میری گھر والی، بیٹا جوان ہو گیا، رشتہ دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، صورت نہیں دیکھی، سیرت پتہ چلی۔ گھر والی کو کہا چل بیٹا جوان ہو گیا ہے،
رشتہ تلاش کر کے آئے، رشتہ ہوا، اس لڑکی کی بطن سے، پیٹ سے لڑکی پیدا ہوئی، پھر اس لڑکی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر حمید کے اندر ایک پروگرام تھا، تو وہاں پر حضرت بیان کر رہے تھے کہ بھئی ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے حضرت 2 سال کی عمر تک جو دودھ پینے کی عمر ہے، میری ماں نے قسم اٹھا کر مجھے بتایا کہ بیٹا ایک دن بھی بغیر وضو کے تجھے میں نے دودھ نہیں پلایا، ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی جواب دے کر کہتی ہے اماں اللہ اگر امیر المؤمنین نہیں ہے، امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے، کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں دفتر کے اندر جا کر حاضری لگا کر واپس آ جاتے ہیں، کام پورا نہیں کیا۔ ایمان سے بتاؤ تنخواہ حلال کہاں سے ہوگی؟ تنخواہ حلال کہاں سے آئے گی؟ پھر بس یہ حکومت کھانی پینے سے بھی کھانے رہے، بھائی کھانے والے کھاتے ہیں تو آپ حرام نہ کھاؤ، اولاد کو حرام نہ کھلاؤ، اولاد کو حرام نہ کھلاؤ۔ پتہ جنگ کے اندر ایک ایسا ساتھی تھا، دلی کے اندر اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، تو ایک دن جاتا حاضری لگا کر آگے کسی کو بتا دیتا یار میری چھٹیاں لکھتے رہے، حاضری لگاتے رہنا، مہینہ گیا، تو کیا خیال ہے پھر یہ ہمارے لیے حلال ہوگا؟ مزدور مزدوری کرنے کے لیے جائے، مالک نہیں ہے بھائی، اس کی دیہاڑ مقرر ہوگی، 1000 ہے، 500 ہے، 1500 ہے، کام چوری کرے گا، کام نہیں کرے گا تو اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر حرام ڈال رہا ہے۔ اگر دیہاڑی کم ہے تو کیا کہ مجھے دیہاڑ کم دیتے ہیں تو بس میں کام ہی نہ کروں گا، بھائی دیہاڑ کم ہے تو کام نہ کروں، کس نے مجبور کیا؟ پیسے دینے والا اصل چیز کے پیسے دے رہا ہے، بھائی 1 نمبر چیز دے، اور دینے والا 2 نمبر دے رہا ہے، کہاں کا حلال ہوا؟ بھائی کہاں کا حلال ہوا؟ سب کا یہی حال ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے بھائی اولاد کے پیٹ کے اندر یہ مال جائے گا، اولاد کو کھلائیں گے حرام، پھر اولاد کو بردار بھی ایسی بنے۔ وقت نہیں ہے انشاءاللہ، زندگی ہوئی تو اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے پر کریں گے۔ دعا ہے اللہ عمل کریں۔